الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کی آیات مبارکہ میں چھوٹی صورتیں شروع ہو رہی ہیں جو حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے۔ بہت سی باتیں ان میں ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں ایک چیز اللہ کو یاد کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی ہے۔ بالکل شروع میں جبکہ شریعت کے تفصیلی احکام بھی ابھی نازل نہیں ہوئے تھے اور 5 نمازیں اس طریقے سے جس طرح کے معراج پہ عطا کی گئیں مقررہ اوقات کے ساتھ، وہ بھی ابھی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کے انداز میں مخاطب بنایا اور ایک بات تو یہ کہی کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام آپ کثرت سے لیا کریں، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اپنے رب کا نام لیا کریں۔ صبح شام میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی صبح شام کے اوقات مقرر کر لے کہ اتنا ذکر صبح کو کرنا ہے، اتنا شام کو کرنا ہے، اور صبح شام میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اس لیے کہ محاورے میں جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صبح شام یہی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہے، اس کام کو کثرت سے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ کی یاد میں خاص طور پر آج کی آیات میں جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا۔ چنانچہ آج سورہ مزمل پڑھی گئی، اس میں رات کی نماز میں قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، اور سورۃ الدہر کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے رات ہی کی نماز کے بارے میں یا رات کی عبادت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات میں یا رات کے ایک حصے میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا کرے اور لمبی تسبیح اللہ کی بیان کیا کریں۔ سبحوا لیلا طویلا، دیر تک سجدے میں پڑ جائیں، اپنے رب کے سامنے اپنے پیشانی رکھ دیں اور پھر اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد دیر تک بیان کرتے رہیں۔ یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا، اور خاص طور پر سجدے میں گر کر یہ کام کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے، انتہائی گرمی ہوگی، انتہائی پریشانی ہوگی، اور لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ کم از کم اس جگہ سے تو ہمیں چھٹکارا ملے اور پروسیجر آگے بڑھے، لیکن کام شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اپنے رب کے ہاں سفارش کرتے کہ بات آگے تو بڑھے، یہاں سے تو ہمیں چھٹکارا ملے، لیکن یہ سب حضرات معذرت کر لیں، اور معذرت کرنے کی وجہ یہ ہوگی
کہ وہ یہ کہیں گے کہ آج ہمارے رب کے غضب کی، غصے کی ایسی تجلی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے غضب کی ایسی تجلی پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اس موقع پر ہم اللہ کے بہت مقرب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے خلیل تھے، گہرے دوست تھے، بڑی یاری ہے اللہ کے ساتھ آپ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ انی کنت خلیلا ورا ورا، میں بس دور دور سے ہی خلیل تھا، دوستی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ اتنا غصہ ہو، اتنا غضب ہو اور اس میں اپنے رب سے سفارش کر سکوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ سارے نبی یہ کہیں گے لست ہونا، میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ لیکن آخر میں سرور دو عالم، شفیع دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے سفارش کر دیجیے۔ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بالکل میں تیار ہوں، اور کہیں گے کہ انا لذالک، میں یہ کام کر سکتا ہوں، باقی کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کروا دیتا ہوں کام، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ کام کروا دیتا ہوں تمہارا۔ لیکن کیسے کروائیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے اللہ کے غضب کی، اللہ کے غصے کی۔ تو اللہ کے غضب کو دور کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے غضب کو رحمت میں بدلنا کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس کی ترکیب کی طرف جائے گا جو باقی نبیوں کا ذہن اللہ کے غضب کی تجلی میں اتنا منہمک ہوگا کہ اس طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا اور وہاں جا کر میں سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہو رہی، سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ سجدے میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، اللہ کی پاکی بیان کروں گا، اور ان لفظوں کے ساتھ بیان کروں گا جو اس وقت اللہ میرے ذہن میں ڈالیں گے، اللہ القاء کرے۔ اور کتنا لمبا سجدہ ہوگا؟ فرمایا کہ جتنی دیر اللہ چاہیں گے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا۔ تو سجدے میں پڑھ کر اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ ایسا عمل ہوگا کہ کچھ دیر پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ سارے نبی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ سے بات ہی نہیں کی جا سکتی، وہ اتنے غصے میں ہیں، لیکن اب اللہ خود کہیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، تم بات کرو، بتاؤ کیا کام ہے۔ قل تسمع واشفع تشفع، بات کہو آپ کی بات سنی جائے گی، اور سفارش کریں آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی خود بھی بات کریں گے، بلکہ اللہ خود کہیں گے کہ ہاں کس کام کے لیے آئے ہو، کیا کام ہے۔ تو یہ اللہ کو منانے کا ایک طریقہ ہے سجدہ، اور سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، حمد بیان کرنا۔ سجدے کے علاوہ بھی اللہ نے حمد میں، تسبیح میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ قرآن میں ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام میں مشکلات پیش آتی ہیں تو وہاں اللہ صبر کا حکم دیتے ہیں، اور صبر کے ساتھ تسبیح اور حمد کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ یہ تسبیح اور حمد کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے انسان کو صبر بھی ملتا ہے، انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ بلکہ بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر جو مشقت کا احساس ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، اور جسمانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کام کاج میں مشقت کا سامنا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست یہ کی تھی کہ مجھے کوئی ہیلپر مل جائے، کوئی ماسی واسی کام کرنے کے لیے مل جائے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہولت فی الحال تمہیں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ابھی ہمارے مالی حالات کمزور ہیں۔ جن لوگوں نے بدر جیسے موقعوں پر جانوں کی قربانیاں دی ہیں
ان کے بچے محمد مصطفیٰ کے بچوں کا نمبر بعد میں آئے گا اور ان شہیدوں کے بچوں کا نمبر پہلے. اپنے بچے بعد میں اور ورکر کے اصل جو قیادت ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے. اپنے بچے بعد میں اور ورکر کے بچے پہلے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے بچے پہلے. سبقہ کی بہا یتامى بدر، بدر میں جو یتیم ہوئے ہیں ان کی مالی مدد پہلے ہوگی، اس کے بعد جب کبھی گنجائش ہوگی تو تمہیں کوئی ہیلپر بھی دے دیں گے. لیکن اس وقت تم یہ کرو کہ یہ 3 تسبیحات جن کو ہم تسبیحات فاطمی کہتے ہیں وہ سکھائیے حضرت فاطمہ کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ سکھائیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اتنی پابندی کی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت جو حضرت علی کی زندگی میں آئے ہیں ان میں بھی یہ تسبیحات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑی کبھی، اتنی پابندی کی. تو جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو محنت اور مشقت ہے اس میں بھی ان تسبیحات سے مدد ملتی ہے. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہم یہ تسبیح پڑھیں گے ظاہر ہے کہ ہم پر اس کا اثر اور ہوگا، اور علی مرتضیٰ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ سکھائی ہے انہوں نے جو پڑھی اور جتنی پابندی سے پڑھی اور جس دل کے ساتھ پڑھی ہوگی ظاہر ہے کہ اس کا اثر اپنا ہی ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر غیر معمولی جفا کشی کے مالک تھے اور مشقت برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہوئی تھی. ایسی کہ سخت سردی کے موسم میں انتہائی پتلے کپڑے پہن لیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات سخت گرمی کے موسم میں اگر پتلے کپڑے نہیں ملے تو موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کچھ احساس نہیں ہو رہا. یہ صلاحیت اللہ نے یہ رکھی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر تو نہیں ہے، یہ کوئی اندر روحانی طاقت ہی تھی. تو عین ممکن ہے کہ ان تسبیحات کی پابندی کی یہ تاثیر ہو. ظاہر ہے ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی جو علی مرتضیٰ کے اندر پیدا ہوئی ہے، ہم وہ نہیں بن سکتے، لیکن اس سے کم از کم یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان تسبیحات کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. تو اس لیے ویسے بھی اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد کثرت سے بیان کرتے رہنا چاہیے. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس میں موٹے موٹے جو اذکار ہیں ان کا مجموعہ یہ کہا گیا ہے، اور اس سے بھی چھوٹا پیکیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید مختصر کر کے ہمیں بتایا کہ تمہاری زبان پہ چڑھانا اور آسان ہو جائے گا. وہ یہ کہ یہ پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو تیسرے کلمے میں ہے اسی مضمون کا نچوڑ جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک تو صبح شام جو ہے وہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس ترجیحات کا ہوتا ہے، انسان کس چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، جس چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے وہ کام کر لیتا ہے. تو ایک تو اللہ کی حمد، اللہ کی پاکی. اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں ایک چیز کا ذکر قرآن میں بہت کثرت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی بہت کثرت سے، اور وہ ہے اللہ سے مغفرت مانگنا. چونکہ مغفرت کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس کی وجہ سے بعض اوقات ذہن سے وہ اس کی اہمیت اور اس کی وقعت نکل جاتی ہے. لیکن اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے توحید کی بات کی، اپنی رسالت، اپنی اتباع کی بات کی، اور اس زمانے کے لوگوں میں جو معاشرتی اور سماجی برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی بات کی. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی کی عادت تھی تو اس کی بات کی. لوط علیہ السلام کے قوم میں ہم جنس پرستی کی بیماری تھی، اس کی بات کی. اسی طرح اور قوموں میں جو سماجی برائیاں تھیں ہر نبی نے اس کی بات کی. اس کے ساتھ تقریباً ہر نبی نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. آج حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے بھی یہی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا
حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا اور نبیوں نے یہ کہا. تو مغفرت مانگنے کی یہ دعوت یہ انبیاء کی بنیادی دعوتوں میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر جو اپنے رب سے مانگتے تھے ان میں سب سے کثرت سے جو چیز مانگتے تھے وہ مغفرت تھی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی، کہ اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ کھلے ہوئے جو مجھے معلوم ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ. اور اسی طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کا جہاں ذکر کیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا کہ رات کو وہ لمبی نماز پڑھتے تھے اور لمبی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آخر جب نماز کا خاتمہ ہوتا تھا تو اپنے رب سے مغفرت مانگتے تھے. تو ایسے وقت پہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی. اور اس کی اہمیت آج میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج سورہ نوح پڑھی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بہت محنت کی اور 950 سال محنت کی، اتنا طویل عرصہ محنت، اور اس محنت کے نتیجے میں بہت چند لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان پر ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ ایک مشن لے کر اٹھتے ہیں، سارے لوگ آپ کے مخالف ہیں، چند لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی قدر ہوگی. اور اپنے رب سے مانگنے کا جب وقت آئے گا تو ان کے لیے وہ مانگیں گے جو سب سے بڑی چیز ہوگی. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے کہ جو مخالفین تھے وہ عذاب کا شکار ہوئے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے نوح علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ جن لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا ہے ان کی اور میرے والدین کی اور میری مغفرت کر دیجیے. اگر مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اتنی محنت میں، اتنی مخالفت کے ماحول میں ساتھ دینے والوں کے لیے اس کی دعا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت کا لفظ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن اس میں جو چیز موجود ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے عام زندگی میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور ان راتوں کے اندر خاص طور پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی. اگر آپ اکیلے ہیں تو فاعف عنی کہہ دیجئے، اگر کئی مل کر کر رہے ہیں تو فاعف عنا کہہ دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے یا مجھے معاف کر دیجئے. اللہ سے معافی مانگنا، یہ جو بہت موٹی موٹی چیزیں مانگنے کی ہیں، مغفرت ہے، معافی ہے. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شاندار پیکج دیا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنے کی چیزیں ہیں سب کو چند لفظوں میں سمیٹ دیا ہے، اور اس میں نچوڑ آ گیا سارا. اس میں مغفرت ہے، اور مغفرت کے ساتھ اس میں اللہ سے رحم کی اپیل ہے، رحم کی دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی. اور تیسری چیز اس میں ہے کہ وجبرنی، کہ میرے جو نقصانات ہوئے ہیں، جو مواقع میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں، جو اپرچونٹیز جن سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکا، ان سب کا آپ تدارک کر دیجئے، سب کو دور کر دیجئے. اور چوتھی چیز جو اللہ سے مانگی ہے وہ ہے ورفعنی، مجھے بلندیاں عطا کر دیجئے. اور 5ویں چیز جو مانگی ہے وہ ہے ورزقنی، کہ اپنی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ بڑھا دیجئے. تو یہ جو کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، مغفرت، رحم
جبر ایک اردو میں جبر ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی عربی میں عثمانہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں جبر عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا، وجبرنی۔ جہاں شکستگی ہے وہاں اس میں جوڑ پیدا کر دیجیے، خلا میری زندگی کے اندر جہاں جہاں خلا ہیں ان خلاؤں کو پر کر دیجیے، مجھے بلندیاں عطا کر دیجیے اور مجھے رزق عطا فرما دیجیے۔ یہ جو چیزیں ان راتوں کے اندر مانگنے کی ہیں اور جو کرنے کی ہیں، ان کا خلاصہ آج کی آیات کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔